اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 115 سے تلاوت ہم نے سنی ہے، 129 تک ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ وتمت، تم کوئی چیز مکمل ہو جانے کو کہتے ہیں، پورا ہو جانا۔ وتمت مؤنث ہو تو پھر تمہ مذکر کے لیے بولتے ہیں، تمت مؤنث کے لیے وتمت کلمۃ ربک، اللہ کا کل تیرے رب کے بات مکمل ہوگی، پوری ہوگی، تیرے رب کی بات پوری ہوگی، صدقاً سچائی کے ساتھ، وعدلا اور عدل کے ساتھ۔ جو بات تیرے رب کی جو بات تھی وہ پوری ہو گئی، صدقاً وعدلا، کس حالت میں پوری ہوئی؟ سچی بھی ثابت ہوئی اور عدل کے ساتھ پوری ہوئی۔ اور لا مبدل لکلماتہ، لا مبدلہ، مبدل بدلنے والا، بدل یبدلو سے مبدل بدل دینے والا، لا مبدلہ کوئی نہیں ہے بدلنے والا، کلمات ہی اس کے کلام کو، اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو کوئی نہیں بدلنے والا۔ وہ السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات کون سی بات پوری ہو گئی؟ یہ اللہ کس بات کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا، دیکھیں سارے کہ وَلَوْ نزلنا، یہ پارہ جیسے شروع ہوا ہے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، وہ توحید بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پیدا ہوتی ہے، پھر ادھر سے شیطان، جن و انس کے شیاطین ہیں جو سارے مل کر اس دعوت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور پھر یہ پچھلی آیت جو اور ان کے اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، ہم نے ان کے دل جھکا دیے، مور لگا دی، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا، مور لگا دی وہ ادھر، اور اپنے کاموں میں وہ گھسے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ کما رہے ہیں جو کچھ کماتے ہیں جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں کہ پھر اس کے میں کس کو چاہوں، افغیر اللہ یبتغی حکما، اس بات کا فیصلہ کس سے کراؤں کہ کون حق پہ ہے، حق کا فاضل، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے فیصلہ کروا سکتا ہوں؟ اللہ ہی۔ تو یہ جدوجہد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کفر ان مشرکین کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ مشرکین اپنا زور لگا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ بہت آسان ترجمہ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ بات پوری ہو گئی، یہ بالکل درست ہے، یہ ترجمہ بالکل واضح ہے کہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ پورا ہو گیا، پورا۔ ایک اور عام بات ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے اور پچھلے پاروں میں پڑھا، جب شیطان نے جب آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس کا مکالمہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس کا مکالمہ ہے، جب اس کو دھتکارا گیا کہ تم دفع ہو جاؤ، چلے ہو جاؤ، اس نے کہا تھا کہ میں اس وجہ سے مجھے تو نے دھتکارا ہے نا آدم کی وجہ سے، تو میں اس تیری نسل کو، آدم کی نسل کو میں شرک میں مبتلا کروں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا۔ وہ تو مشہور ہے ان کا۔ تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ تم اپنی مرضی کر لو، تم وہ کر لو، اور میں بھی پھر دیکھوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیری جو بات ہے نا، میں تجھ کو اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے میں دوزخ کو بھر دوں گا۔ یہ وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ تو وہ جو شیطان اس مقابلے میں کھڑا ہے، شیاطین الجن والانس، اوپر ذکر بھی آیا ہے، وہ جو اپنا کر رہے ہیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ جو تیرے پیچھے لگ کے آئیں گے نا، ان سے میں دوزخ کو بھر دوں گا۔ آگے بھی ذکر آ رہا ہے، آگے بھی ذکر آئے گا۔ اور یہ اللہ کے وہ کلمات ہیں جو اس وقت اللہ پاک نے کہے تھے، وہ پورے ہو رہے ہیں۔ شیطان کی جدوجہد بھی ہے، اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ میں جو سلوک کروں گا،
اسے تو وہ بات اللہ کی بالکل سچائی کے ساتھ پوری ہو گئی، عدل کے ساتھ پوری ہو گئی کہ یہ جدوجہد والے یہ گروپ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے جو ایک بات اللہ پاک نے جو کہہ دی وہ کون تبدیل کر سکتا ہے؟ وہ خوب سمجھنے والا سننے والا ہے۔ اور سمپل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے، جو اللہ پاک نے کہہ دیا وہ حق ہے اور سچ ہے اور وہی ثابت ہو کے رہے گا۔ لیکن اس کو بعض علماء نے اس کو اس کلام کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا ہے کہ اس کلام کا اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ بات پوری ہوگی۔ اب یہ مکہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ مکہ کی زندگی میں 13 سالہ زندگی میں کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے مہاجرین ہیں، وہ یہ مکہ کی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑے سے مسلمان ہیں۔ زیادہ حاوی لوگ وہی ہیں جو مشرکین مکہ ہے، ان کا زور زیادہ ہے، اکثریت ان کی زیادہ ہے، اور مسلمانوں کو بڑی مشکل پڑی ہوئی ہے اور تکلیف میں ہوتے ہیں، اور پھر ایسے بھی ہوتے ہیں نئے ایسے آ جاتے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا صورت۔ تو اللہ پاک یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، ورڈکٹ دے رہے ہیں بلکہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زیادہ تر تو یہی لوگ ہیں زمین میں، تو اکثریت ہوتی غلط لوگوں کی ہے، گمراہ لوگوں کی ہے، ہمیشہ یہی رہا ہے اکثریت۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کوئی ہیں ان میں سے اکثریت۔ وَإِن تُطِعْ، اگر ان کی پیروی کی، تُطِعْ تو نے پیروی کی ان لوگوں کی جو زمین میں اکثریت میں ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے، اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے۔ يُضِلُّوكَ، اضل یضل، ذلہ گمراہ ہونا ہوتا ہے۔ اضل جب ہوگا، باب فعال میں ڈالیں، اضل جب ہوگا تو اس کا مضارع بنتا ہے یضل، یضل بنتا ہے، تو اس کی جمع یضلون ہو جاتا ہے۔ یضلو کا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، رستے سے ہٹا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں پورا آیت پہلے ترجمہ کر لوں۔ ان یتبعون، ان اللہ، ان کے جیسے کئی دفعہ کہا ہے کہ ان آ کے کسی لفظ کے بعد اللہ آئے تو اس ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ نیگیشن۔ ان یتبعون، یہ نہیں اتباع کرتے، اتباع یتبعو پڑھا ہوا ہے ہم نے۔ ان یتبعون، یہ اتباع نہیں کرتے، اللہ سوائے اس کے، الا الظن، وہ گمان کی، اپنے خیالات کی، اپنی سوچ کی، اپنے آپ سے باتیں بنا کے جو ان کے عقل میں آتی ہے، ظن اسی کو کہتے ہیں نا، الا ظن، یہ تو ظن کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو یخرسون کر رہے ہیں۔ خرس یخرسو، یہ بھی ایسے اندازہ لگانے والی بات ہوتی ہے۔ خرس یخرسو اوریجنلی لفظ ہوتا ہے کہ کوئی کھیت لگا ہو نا فروٹ والا، کھجور ہوتے ہیں وہاں تو کھجور ہیں، کھجور کے تو وہ جب بیچتے ہیں تو سارے پھل کا ایک اندازہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اب بھی ہوتا ہے، مالٹوں کا باغ بکتا ہے نا ہمارے خان پور میں، بیچتے ہیں، ٹھیکیدار لیتے ہیں، وہ اندازہ کرتے ہیں اتنے درخت ہیں۔ یہ جو پھلوں کا جو اندازہ لگا، اس کو خرس یخرسو کہتے ہیں، اس اندازے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خام خواہ اپنے برین کی کیلکولیشن سے اندازے لگا کے، تو یہ انہم الا یخرسون، یہ ایسے اندازے لگا کے اپنے کام کر رہے ہیں۔ یہ اپنے ظن کی پیروی کرتے ہیں اور اندازوں کی پیروی کرتے ہیں، اپنے اندازوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ بات کیا ہے کہ یہ اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ کس بارے میں بات ہوئی؟ عام طور پر تو یہ ہم کہتے ہیں جمہوریت تو اچھی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں جس طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہو وہ بات حق ہوتی ہے۔ نہیں، یہ زیادہ لوگوں کی رائے حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ حق و باطل کا فیصلہ تو اللہ کرے گا، یہ آگے ذکر آگے آئے گا نا، حرام و حلال کا فیصلہ، وہ بھی حق و باطل ہے نا، حرام و حلال کا فیصلہ تو اللہ پاک کریں گے، حق و باطل کا تو اللہ کے کوئی دلیل ہوگی اس بات پہ فیصلہ ہوگا۔ کس طرف اکثریت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی جان پہ حق پہ کھڑے ہوئے اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اکیلی جان، اور 10 آدمی 50 آدمی ٹوٹل، وہ 100 آدمی لے کر، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن حق پہ ہی اکثریت۔ حق پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پہ ہو، ہاں اکثریت کا ایک معاملہ عام دنیاوی معاملات میں اگر کسی بات پہ تنازع ہے، حق و باطل کا معاملہ نہیں ہے، اگر کسی بات پہ تنازع ہے تو اس میں آپس میں ہم زیادہ لوگوں کی جس طرف رائے ہو اسی کو ہم جمہوریت کہتے ہیں نا۔
جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس سارے لوگوں نے جو بات کر دی وہ حق ہے، نہیں، ایک متنازع بات ہے دنیاوی لحاظ سے، تو اس میں جس طرف زیادہ لوگ ہیں وہ فیصلہ کر لیں، اس میں حق و باطل کی بات نہیں ہے، یہ جمہوریت تو یہ جمہوریت یہ تنازع کو تقسیم کرنے کے لیے جمہوریت یا اکثریت کا فیصلہ مان لیا جاتا ہے، حق و باطل کے لیے نہیں ہے۔ حق ہمیشہ باطل کی پیروی کرنے والے تو اکثر زمین میں زیادہ ہی رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں، باطل کی پیروی کرنے والے تو حق والے لوگ تو تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ جتنے بھی مشرکین جتنے بھی زیادہ ہوں، تمہاری تعداد جتنی بھی کم ہو، خطاب تو وَإِن تُطِعْ ایک آدمی کو خطاب ہے، فعل امر واحد کے لیے، ان تُطِعْ اگر تو اتباع کرے، وہ بتا رہے مضارع ایک کے لیے، واحد مذکر کے لیے، اگر تو کا مطلب ہے کہ وہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اکثریت کی پیروی نہیں ہوگی، حق کی پیروی ہوگی، چاہے اس کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جو اکثریت جو اپنے کام کر رہے ہیں، یہ تو ان کے اپنے وہ بات کیا کر رہے تھے، آگے ذکر بھی آئے گا، وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم کے دین کو بگاڑنے کے لیے آ گئے، وہ خود کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اسماعیل کی اولاد ہیں، ہمارے پاس دین ابراہیمی موجود ہے، ہم اسی کی روایت پہ چل رہے ہیں، اس میں جتنا بگاڑ آیا اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دین ابراہیمی ہے، اور آگے حلال و حرام کی بات بھی ہے، وہ دین ابراہیمی کے مطابق آگے جو اس آخر میں آئے گا، حلال و حرام کے جو فیصلے ہیں یہ بھی دین ابراہیمی کے مطابق کر رہے ہیں، تو یہ آ کے اس نے ہمارے دین ابراہیم کو بگاڑ دیا ہے، تو وہ اس مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو لیکن اللہ پاک نے کہا ہے کہ نہیں، یہ جتنے بھی ان کا جتنا بھی شور غوغا ہو، لیکن آپ نے اپنے حق پہ قائم رہنا ہے، حق اللہ کی طرف سے آئے گا، تو اگر ان کی پیروی کرو گے تو اللہ کے رستے سے ہٹ جاؤ گے، اور پھر ان کی زیادتی جتنی بھی ہو جائے اس پہ آپ فکر نہ کریں، ان ربک ہوا اعلم، تیرا رب، ان ربک بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، اعلم احسن اکبر، وہ خوب جانتا ہے، عالم اس کے وزن پر نہیں، عالم وہ خوب جانتا ہے، ہوا عالم من یدل عن سبیلہ، جو گمراہ ہوا ہے اپنے اس کے رستے سے، یہ یذل آ گیا تھا، یہ وہ میں بات کر رہا نا، ذلہ یذل یہ اس کا مضارع ہے، یہ ذلہ کا مضارع ہے، ذلہ یذل یہ اس کا مضارع ہے، وہ پچھلا جو پڑھے تھا یذلون، وہ اذلہ کا مضارع ہے، تو یہ ذلو یہ گمراہ ہوا ہے، اللہ ان ربک ہوا اعلم من یذل، اللہ خوب جانتا ہے جو گمراہ ہوا ہے عن سبیلہ، اس کے رستے سے جو ہٹا ہے، اور وہوا اعلم بالمہتدین، اور وہ یہ جتنا بھی شور و غوغا جتنا بھی ہو جائے، ان میں سے اللہ خوب جانتا ہے جو ہدایت والے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور خوب جانتا ہے جو گمراہی کے رستے پہ چل رہے ہیں ان کو خوب جانتے ہیں، اس لیے آپ مطمئن رہیں، اپنے رستے پہ چلتے رہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ معاملہ بھی اسی لحاظ سے کرے گا، ظاہر ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت والے لوگ ہیں، تو اللہ ان کو مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے، تو آپ حق کی بات پہ چلتے رہیں، چاہے تھوڑے ہیں چاہے زیادہ ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت پہ ہیں جو ہم رہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ بھی اللہ اسی طرح کرے گا۔ تو یہ کون سا سوسائٹی ہے؟ یہ شرک والی سوسائٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس شرک کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں یہ دین ابراہیمی نہیں ہے، ابراہیم تو اللہ کا نبی تھا، وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا تھا، تو اس شرک کی بنیاد پر انہوں نے اپنے عقیدے گڑے ہوئے تھے، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے حلال و حرام بھی اپنے طور پر بنایا ہوا تھا، اس کو کہیں کہ اپنی بدعات بنائی ہوئی تھی، شرک کی بنیاد پر ان کی بدعات تھی، ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ انہوں نے حلال و حرام کا معاملہ بھی کئی باتوں میں دین ابراہیمی کے خلاف کیا ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہم سورہ مائدہ میں شاید پڑھ کے آئے ہیں نا، کہ وہ انہوں نے یہ جو اونٹنیاں صائبۃ ولا حام ولا وسیلۃ، وہ سارا ہم پڑھ کے آئے تھے نا، ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرتے تھے ان کے، کہ یہ جو اونٹ ہم نے اس کے نام پہ چھوڑ دیے ہیں، خانہ کعبہ کے نام کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کو دودھ نہیں لے سکتا، ان کی سواری نہیں کر سکتا، ان کی گوشت نہیں انہوں نے اپنے طور پر حلال و حرام اپنے طور پر بنایا ہوا تھا۔ اور اس طرح ایسے بھی تھا کہ ان کا ایسے لوگ بھی تھے کہ جس جانور کو پر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کے بغیر ذبح کرو،
یہ آگے اس آیت میں آ رہا ہے اللہ کے نام کے بغیر ذبح. تو اللہ پاک کہ وَمَا لَكُمْ نہیں ایک آیت ہے فَكُلُوا، یہ جو وہ زیادہ ہیں یا کم ہے وہ غلط ہیں، حق وہی ہے جو تمہارے پاس آ گیا. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم ان شرک کی، ان کی جو بدعات ہیں، انہوں نے جو اپنا حلال و حرام کے معیار بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑو. آپ نے کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا، جس جانور پر وہ کھاؤ گے. یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کیا کچھ اللہ پاک نے حلال و حرام کیا. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، تم کھاؤ اس کو، مما اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. کیا مطلب ہے؟ جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا. ان کنتم بآیات مومنین، یہ جو اللہ پاک کی طرف سے آیات آ رہے ہیں، اللہ کی جو قرآن جو نازل ہو رہا ہے، اگر تم ان آیات پر آپ کا مومن ہو، ایمان رکھتے ہو، تو پھر تم نے یہ چاہے معاشرہ سارا آپ کو غلط کہتا رہے کہ دین ابراہیمی سے یہ منحرف ہو گئے ہیں، یہ غلط حلال و حرام کر رہے ہیں، تم نے کھانا ہے، تم نے الگ اللہ کی آیات جو تمہیں بتا رہی ہیں اس پر. وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ وَمَا لَكُمْ، تمہارے لیے کیا ہے؟ ترجمہ تو وَمَا لَكُمْ اللہ تَأْكُلُوا، کہ تم نہ کھاؤ. تمہیں ہوا کیا ہے جب اللہ پاک کہہ رہے کہ تم کھاؤ؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے، یا تمہیں اس میں کیا معاملہ ہے تمہارا کہ اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ تم نہ کھاؤ اللہ کا، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. ایسا بھی ان کا کانسیپٹ بنا ہوا تھا. ان کے بتوں کے نام پہ، ان کے کسی کے نام پہ، یا بغیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کرتے تھے وہ کھا لیتے، لیکن اللہ کا نام لیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. تو جب اللہ کی طرف سے آیات آ گئی ہیں، حق کا فیصلہ اللہ نے کر رہا ہے، حلال و حرام اللہ نے کرنا ہے. ان کے ظن اور یخرسون کی وجہ سے جو حلال و حرام وہ کر رہے ہیں سارے معاملات میں، ان پہ آپ نے نہیں چلنا. تم نے کھانا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اس کو حرام کیوں سمجھتے ہو؟ وہ تو حرام سمجھتے تھے نا. جو وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ، وَقَدْ فَصَّلَ، وَقَدْ فَصَّلَ فیصلہ کر دیا، تفصیل سے بیان کر دیا. فصل یفصل، تفصیل سے بیان کرنا. اسی فصل یفصل تفصیلا، اس کا کیا کہتے ہیں مصدر تفصیل آتا ہے نا. تفصیل سے بیان، فصل یفصل تفصیل سے بیان کرنا، الگ الگ تھی، ایک ایک نقطہ الگ سے بیان کرنا. ویسے فا صاد لام اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو جدا کرنا، ایک کو الگ دیکھنا، ایک کو الگ دیکھنا. تو تفصیل جب یہی ہوتی ہے نا، تو ایک ایک نقطے کو الگ الگ ہم غور کر کے دیکھ سکتے ہیں نا. تو اس لیے ہم اس کو تفصیل کہتے ہیں کہ ٹھیک طرح بیان کرنا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، تمہارے لیے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. فصلہ اس نے بیان کر دیا ہے اللہ نے، لکم ما حرم علیکم، جو تم پر حرام کیا گیا ہے وہ تفصیل سے بیان ہو گیا. پیچھے ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں اور سورہ بقرہ میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. یہ سورہ بقرہ میں ہے اور اس میں بھی پڑھا ہے، سورہ مائدہ میں بھی پڑھا ہے. اسی طرح انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ غیر، اس میں اور چیزیں بھی ہیں سورہ مائدہ کی جلدی. لیکن وہ مدنی صورتیں ہیں، یہ مکی صورت ہے. مکی صورت اس سے پہلے جو نازل ہو چکی تھی وہ سورہ نحل ہے. شاید نحل میں بھی یہی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اس میں بھی سورہ نحل کی آیت نمبر 115. سورہ نحل کون سی نمبر کی صورت ہے؟ آئیے یہ آگے 115، شاید 115 نمبر آیت ہے، یاد رہے مجھے تو 117 یہ ہے. یہ 115 انما حرم علیکم المیتۃ، یہ مکی ہے. وہ جو پہلی دفعہ ہم نے وہ 2 دفعہ وہ آیت پڑھی ہوئی ہے، وہ دونوں مدنی صورتیں ہیں. جب یہ بات نازل ہو رہی ہے تو وہ اس وقت تک وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. یہ سورہ نحل پہلے نازل ہو چکی تھی، اس میں یہ آیت ہے 115 نمبر آیت ہے. میں پڑھتا ہوں انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. یہ وہی آیت ہے سورہ بقرہ میں ایگزیکٹلی. تو یہ آیت سورہ نحل میں بھی نازل ہو چکی تھی. اللہ پاک یہاں پہ بتا
تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر چکے ہیں ہم کہ تم پر کیا کیا حرام ہے، اور اسی میں بیان ہوا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ، جو اضطراری حالت میں کچھ کھانا پڑ جائے حرام میں سے تو اللہ پاک نے اجازت دی ہوئی ہے اس میں۔ یہاں پہ بھی ذکر وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے جو تم پر حرام کیا گیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، وہ اضطراری حالت میں جو حرام ہے وہ بھی تم کھا سکتے ہو، الا سوائے اس کے جو کچھ اضطررتم الیہ، جو اضطرار میں مجبوری کی حالت میں جو تم کھا، اضطرار اصل میں یہ بھی زواد را ضرر سے لفظ بنا ہے، باب افتعال میں شاید ڈال کے تو اضطرا بنتا ہے، اس کا تے کو توئے سے تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے اضطرار، ہم اردو میں سمجھتے ہیں اضطراری حالت میں تم کھا سکتے ہو، حرام کو بھی کھا سکتے ہو۔ یہ اللہ پاک بیان کر رہا ہے کہ اس طرح وہ حرام، تو اللہ پاک نے جو حرام ہے وہ حرام کو بھی کھانے کی اجازت دے رہی ہے اضطراری حالت میں، اور جو حرام ہے یہ تو اللہ کا نام جس پر لیا جا رہا ہے یہ تو اللہ پاک نے حلال کیا ہوا ہے، اس کو کیوں نہ تم کھا سکے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، ان میں سے کثریت، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، یہ گمراہ کرتے ہیں، یضلون یہ وہی اضلّ کا مضارع ہے، لَيُضِلُّونَ یا کے اوپر علامت جو مضارع کا لفظ ہے اس کے اوپر یہ ہو تو وہ اضلّ کا ہوتا ہے، وہ باب افعال سے ہوتا ہے۔ لَيُضِلُّونَ یہ گمراہ کرتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں نہیں، گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی احوا کے ساتھ۔ احوا کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے خواہشات، یہاں پہ خواہشات کیا ہیں؟ وہی جو اپنا سوچا ہے کہ یہ درست ہے۔ خواہشات کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق جو عمل کرتے ہیں، بے احواہم یہ گمراہ کرتے ہیں، بے احواہم بغیر علم، جہالت سے، علم ان کے پاس ہے نہیں ہے، اپنی سوچیں ہیں، اپنی خواہشات ہیں، اس کے مطابق یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان ربک، تیرا رب، عالم خوب جانتا ہے، بالمعتدین یہ عین سے ہے، اعتدا یعتدی حد سے گزرنا، اوپر آیا تھا وَهُوَ عالم بالمہتدین، وہ ہاں سے ہے ہدایت والے، محتد ہدایت جن کو ہدایت ملی ہو، یہ معتد عین سے ہے، معتد اعتدا سے ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں، یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں جو اپنی احوا کے مطابق، اپنے ظن کے مطابق، اپنے خرس یخرس وہ خرس کے مطابق جو فیصلے کر رہے ہیں، حلال و حرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بتایا کیا ہے کہ شرک اور شرک کی جو بنیاد پر جو انہوں نے بدعات بنائی ہوئی ہیں اپنی، ان کو بھی چھوڑنا ہے۔ یہ اگلی آیت آ رہی ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ، واضح ہے، وَذَرُوا، وَذَرَ یَذَرُ پہلے بھی پڑھا، وہ چھوڑ دینا، دور ہو، وَذَرَ یَذَرُ چھوڑ دو، ظاہر الاسم گناہ جو ظاہر ہو، یہ تو سیدھا ترجمہ ہے، ظاہر الاسم گناہ جو ظاہر ہو، وہ باطنہ ہو اور اس کی بطن اور اس کا خفا ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خفیہ گناہ کرنا یا چھپ کے گناہ کرنا، یہ بھی یقیناً معنی ہے، لیکن زیادہ معنی اس میں ہے کہ یہ جب اللہ پاک کی آیات نازل ہو رہی ہیں، حلال و حرام کے فیصلے اللہ پاک کر رہا ہے، اس معاشرے میں پہلے سے جو رسم چلی ہوئی ہے اس میں کہ فلاں چیز کھانی ہے، فلاں نہیں کھانی، اپنے اصولوں کے مطابق جب اللہ پاک ان کے خلاف کر رہے، بہت سے لوگ اس معاشرے کے دباؤ میں آ کے اس چیز کو تو چھوڑ دیا، لیکن اس کے خلاف اس طرح کھڑے نہیں ہوئے۔ میں مثال کے طور پر یہاں پر اپنے معاشرے کی بات کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اللہ کے نام پہ نیاز اور صدقہ اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، کسی کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ صدقہ نیاز کیا جائے اس کو ہم حرام مانتے ہیں۔ اب اس حرام کے مطابق میں نے سنا، پہلے ہم بھی یہی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں بھی جب قرآن پڑھا لوگوں علامہ سے پوچھا، ہم نے چھوڑ دیا، لیکن میرے معاشرے میں تو وہی نیاز پک رہی ہے، وہ بابے کے نام پہ صدقہ دیا جا رہا ہے، فلاں بزرگ کے نام پہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، فلاں بزرگ کے نام، دیکھیں آگے آئے وہاں پہ بھی بات کر لیں گے، اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کیا جائے، لیکن اس میں نیت یہ ہو کہ ہمیں لیقربونا، وہ اس کے ہمیں قرب ملے گا اس بزرگ کا، اس سے ہمارا وہ بزرگ خوش ہوگا، اس کے تقرب کے لیے اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کرو تو اس کو حرام کہتے ہیں۔ اب یہ جب حرام والا معاملہ ہو گیا میرے معاشرے میں تو لوگ، میں تو پیچھے ہٹ گیا ہوں، چلو جی میں شرک سے ہٹ گیا ہوں، یہ کون سا ہے وَذَرُوا ظَاہِرَ الاسم، یہ ظاہری اسم سے تو میں بچ گیا ہوں، باطنہ کیا ہے، اس کے گھر سے نیاز آئی ہے، میں نے گھر میں استعمال کر لیا، یار
رشتہ دار ہے, دوست ہے, خفا ہوگا. ایسے ہی کرتے ہیں نا. یہ بات نہ ہے کہ اس شرک کے جو لوازمات ہیں نا اس کے خلاف بھی آپ نے کھڑا ہونا ہے, اس کو بھی آپ نے چھوڑنا ہے. تو یہ وہاں اس معاشرے میں بھی ایسے تھا. بہت سے مسلمانوں نے وہ چیزیں اس طرح کر دی تھی. اب ایک چیز نہیں کھاتے, بس نہیں کھاتے, چھوڑ دیا ہم جس میں نام نہیں لیا ہوا, لیکن وہ پوری طرح اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. تو یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس ظاہری اسم کو بھی چھوڑنا ہے اور اس کی لوازمات کو بھی چھوڑنا ہے, جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے, ہڈن جو شرک موجود ہے. یہ ہڈن شرک ہے نا. میں اس کو ویسے تو میں اس کو حرام سمجھتا ہوں, اور کسی دباؤ میں آ کر, جذبات میں آ کر, یا رشتہ داری کی وجہ سے, یا رات بھائی خفا ہو جائے گا, میرا بھائی اگر ایسے ہے, میرا مالدار ایسا ہے اگر, تو یہ ان دونوں کو اللہ پاک ایڈریس کر رہے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اس کو بھی, شرک کو سے بھی, اور اس کی مبادیہ کیا کہیں, اس کی بدعات شرک جو ہیں, اس کی شریعت آپ کہہ لیں, اس شرک کی بنیاد پر جو شریعت بنی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ, جو یہ گناہ کر رہے ہیں نا, یکسبون کماتے ہیں, اکتساب کرتے ہیں. ان الذین یکسبون الاسم, جو یہ کما رہے ہیں اس گناہ کو, سیجزون, ان قریب, یجزون, ان کو یجزون, یجزون, وہ جزا دیتے ہیں, بدلہ دیتے ہیں. یجزون, ان کو بدلہ دیا جاتا ہے, مجہول ہو گیا ہے. سیجزون, ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا, جزا بما کانوا یقترفون, جو کچھ وہ اقترف یقترف ہو. ویسے تو اس کو میں نے پچھلی دفعہ بھی آیا تھا, آج پچھلے درخت کی جو چھال ہے نا اس کو اتارنے کو ویسے کہتے ہیں. مطلب یہ کیا, ویسے کمائی کرنے کو کہتے ہیں. وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ جو تم نے مال خزانے جمع کیے ہوئے ہیں اس پہ ایک طرف آ کے یکطرف ہو, تو جو کچھ یہ کما رہے ہیں, جو انہوں نے خزانے جمع کیے ہیں, بما کانوا یقترفون, جو کچھ یہ کما رہے ہیں وہ ان کو ان قریب اللہ پاک ان کو اس کے مطابق بدلہ دیں گے. وَلَا تَأْكُلُوا, وہی اسی شریعت کے خلاف, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جو چیزیں اللہ پاک نے حلال کی دی ہیں وہ ہم نے لسٹ پیچھے پڑھی ہوئی ہے, جو اللہ پاک نے جو انعام حلال کیے ہوئے ہیں ان میں, ان کو بھی ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے, بسم اللہ اس کے پڑھنا ضروری ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا, اس میں سے نہیں کھانا, لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ نہیں کھانا. اللہ کا نام نہ لیا جائے یا کسی اور کا نام لیا جائے, اللہ کے نام کے ساتھ بھی کسی کا اور کا نام لیا جائے, صرف اللہ کا نام لیا جائے, صرف بسم اللہ کہنا ہے, یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا, صرف بسم اللہ کہہ کر کسی جانور کو ذبح کیا جائے, تو جس پر یہ نام نہ کیا جائے گا وہ اللہ پاک وَلَا تَأْكُلُوا, بالکل نہ کھاؤ, مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, انہ لفسق, یہ تو نافرمانی ہے, یہ گناہ ہے, یہ گناہ فرمانی ہے, اللہ کے حکم عدولی ہے, اللہ کے حکم عدولی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ, بے شک شیاطین, شیطان کی جمع ہے شیاطین, یہ جن یا شیاطین دونوں طرح موجود ہیں, جنوں میں بھی شیاطین الانس والجن, یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے شیاطین الجن والانس, یہ پیچھے شیاطین الانس والجن, یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا. تو دونوں قسم کے شیاطین, لیوحون الی اولیائہم, وہی کرتے ہیں, بات بتاتے ہیں, گمان ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. لیوحون, وہی دل میں بات ڈالنے کو کہتے ہیں دماغ. لیوحون الی اولیائہم, اپنے دوستوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں, کس لیے؟ لیجادلوکم, اس بات پر, تاکہ وہ تم سے جادل یجادلو, جھگڑا کرنا, جادل یجادلو, تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. یہ کیا ہے, جھگڑا کیسے کرتے تھے؟ ایسے یہ یہود بھی اس میں مکہ میں یہود نصارہ کم تھے, یہ دونوں کم تھے تو صحیح, لیکن ان کے رابطے باقی مدینہ کے یہودوں کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ, وہ انہیں پتہ تھا نا کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے نبوت کا, ادھر آیا ہوا ہے, وہ بات کرتے ہیں, تو وہ ان کو, یہود بھی ان کو بتاتے تھے, یا آپس میں بھی یہ کر دی, لیجادلوکم, کیا بات کرتے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ اللہ پاک نے کیا, انما حرم علیکم المیتۃ, میتہ کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جو اللہ نے مار دیا ہے, میتہ کا مطلب ہے جو چیز خود مار جائے, اللہ نے مار دیا نا, اس کا مطلب اللہ نے کسی چیز کو مار دیا, وہ تو حرام ہے, اور خود مار رہے ہو تو وہ حلال ہے. یہ جھگڑا بھی پیدا کرتے تھے, تم خود مار رہے ہو
وہ حلال ہے، اللہ نے ایک چیز مار دیا وہ حرام ہے، اس قسم کی لاجک بھی وہ دیتے تھے نا۔ تو یہ آپس میں یہ لیوحون، یہ شیاطین جو ہے نا ایک دوسرے کے ذہنوں میں بال کے علاوہ لیا ایسی جھگڑے والی باتیں پیدا کرتے تھے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، یہ جو بھی کرتے رہے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، ان معاملے میں ظاہر الاسم تو اطاعت کرنی نہیں، وہ باطنہ بھی ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر تم نے اطاعتموہم انکم لمشرکون، اگر اس کی باطن والے اسم کی بھی آپ نے اس کی مخالفت نہ کی، اس کی مخالفت نہ کرنا بھی اطاعت کرنے کا ایک قسم کی بات بن جاتی ہے۔ میں اطاعتموہم، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرکوں میں ہو جائے گی۔ اچھا یہ اطاعتموہم لفظ خاص ہے نا، عطا یوتی عطا میں تو پتہ ہے، عطا تم ہے نا، تم نے پیروی کی، اگر کس کی؟ ہم، ان کی، عطا تم ہم، یہ واو جو درمیان میں لگتے ہیں نا اس کو واو اشباع کہتے ہیں نا، ایسے موقع پر عطا تم ہم، یہ ذرا عجیب سا لفظ بن، عطا تم نے اتباع کی، تم نے اطاعت کی، ہم ان کی، تو عطا تم ہم یہ لفظ عربی کے ذرا ثقیل لگتا ہے تو یہ واو لگاتے ہیں، عطا تموہم، قرآن میں بہت جگہ اس ہے، عطا تموہم، یہ واو اشباع اس کو کہتے ہیں، اگر تم نے ان کی اتباع کی، انکم لمشرکون۔ پھر اللہ پاک فرمایا اومن کان میتن، اومن اور کیا، پس جو کوئی کانا، اچھا ایک اور لفظ پیچھے ایک لفظ گزرا ہے، میں اس پہ بما کانوا یقترفون، پچھلی آیت کا آخری بما کانوا یقترفون، یہ ذہن میں رکھیں کہ مضارع کے بعد کانو جب آئے گا، اس سے پہلے جب آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم ماضی استمراری، تم یہ اقتراف کیا کرتے تھے، تم جو کمایا کرتے تھے، ماضی استمراری ہوتا ہے۔ اومن کان میتن، پس جو کوئی کانا میتن مردہ ہو، فاحییناہ ہو، ہم نے اس کو زندہ کیا، احیا زندہ کرنا، حیا زندہ ہونا، احیا زندہ کرنا، فاحیینہ ہم نے زندہ کیا اس کو، اس مردہ کو۔ یہ کون سا مردہ ہے؟ یہ جو دین سے دور ہے، مشرک ہے، زندگی اس کو، یہ مردہ ہے، یہ اس کو جب دین کی سمجھ دی ہم نے، شرک سے اس کو دور کیا، اس کو سمجھ آ گئی، یہ زندگی اس کو مل گئی، یہ اللہ پاک میں۔ افمن کان میتن، جو مردہ پڑا تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو یہ سمجھا کے دین دے کے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہو، وجعلنا ہم نے بنا دیا، کر دیا، لہو اس کے لیے، نورن یہ نور، روشنی کر دی، یمشی دین دے دیا، یمشی مشا یمشی چلتا ہے، یمشی بہی اس نور کے ساتھ وہ چلتا ہے، فی الناس لوگوں میں، یعنی ایک مردہ کفر کی حالت میں دین سے دور، اس کو اللہ پاک نے مردہ کہا ہے، اس کو اللہ پاک نے ہدایت دے کے، دین دے کے، قرآن دے کے، روشنی دے کے ایک رستہ دکھا دیا، اس رستے پہ وہ چلتا ہے، فی الناس لوگوں میں زندگی گزارتا ہے اس نور کی بیس پر، یہ ایک شخص ہے۔ کمم مثلہ، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن جیسا کہ، من مثلہ اس کی مثال ہو سکتی ہے اس شخص کی، فی الظلمات جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، ابھی تک اس کو روشنی نہیں ملی، لیسا بخارج منہا خارج نکلنے والا، لیسا بخارج، لیسا خارج، بے کو چھوڑتا ہوں میں، لیسا خارج منہا اس ظلمات میں نکلنے والا نہیں ہے، یعنی اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے ان اندھیروں میں، اس کو تو اللہ پاک نے ہدایت دے دی، نور دے دیا، اس نور کی بیس پر وہ زندگی گزار رہا ہے، دنیا میں چل رہا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے آدمی، اس کی مثال، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ظلمات میں پڑا ہوا ہے اس میں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہیں نکلتا، یہ با کا ترجمہ آپ کا، لیسا بخارج منہا ہرگز نہیں نکلتا، یہ وہ میں یاد دلایا کرتا ہوں، وما ہم بمومنین، وہ با کا، یہ با جب لگتی ہے نا، ہر بالکل بھی وہ مومن نہیں ہے، وہ بالکل بھی نہیں نکلنے والا، ایسا تو کیا یہ اس کی مثال ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ایسے کہاں ہو سکتا ہے، ایسے مثال کہاں ہو سکتا ہے؟ اس مثال کے آگے اللہ پاک نے اگلی آیت میں تشریح بھی کی ہے، تو یہ کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کی یہ دونوں الگ الگ مثال ہے، لیکن وہ جو ظلمات میں گھسا ہوا ہے نہیں نکلتا، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یہ نہیں نکل رہا، اگلی آیت میں بھی اس کا ذکر آئے گا، کذالک ایسے ہی، زینا،
اس نے اس نے خوبصورت کیا، زینا وہ خوبصورت کیا گیا، کذالک زینا خوبصورت کر دیا گیا، للکافرین کافروں کے لیے کیا خوبصورت کر دیا گیا، ما کانوا یعملون جو کانا مضارع کے ساتھ کانو لگا ہوا ہے، وہ جو عمل کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے وہ انہیں بڑا اچھا لگتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اپنے کتنی خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو اللہ پاک نے دلوں پہ مہر لگائی ہوتی ہے نا، اللہ پاک وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ٹھیک جا رہے ہیں، ہم ان کے زین للناس حب الشہوات، وہ نہیں، اپنے عمل ان کو، ہمیں قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ اپنے عمل انہیں اچھے لگتے ہیں. یہ بھی ان کی اللہ کی ایک لعنت کی وجہ سے ہے، لعنت کہ ان کو اپنے غلط اعمال اچھے لگتے ہیں، اس پہ وہ خوش رہتے ہیں. معاشرے میں دیکھ لیں کہ جو بہت خراب ایسے ٹھیک کام کرنے والوں کو بھی خراب یہ کہتے ہیں، وہ ایسے مثال، وہ میں نے کلینک تو بہت عرصہ کم ہی کیا ہے، میں نے ایک دفعہ 2 سال کلینک کی تھی. ایک دفعہ کلینک میں میں نے وہ ڈاکٹر صاحب میں نے وہ ایک کارڈ سا لگا دیا تھا، والذین یشہدون الزور والی آیت لگا دی تھی کہ جھوٹی گواہی، جو جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے وہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے ہمارے، وہ میں نے، اور ڈاکٹر صاحب کنا کمانچ پہ گئے ہو، یہ دیندار آدمی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کن کاموں میں پڑے ہیں. مطلب ایک میں کہہ رہا ہوں جھوٹے سرٹیفکیٹ کی سے معذرت کے لیے وہ بال لگایا، اس نے پڑھا قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. ایک مسلمان آدمی آ کے مجھے کہتے او ڈاکٹر صاحب ایک کہنا کمانچ پہ ہو. مطلب اپنے کام جو ہیں وہ پسند ہے، جو اس میں دیندار کا کوئی کام اگر کسی عنوان سے کرتا ہے تو لوگ اس پہ انگلیاں، دیندار قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے اندر آ کے کہتا ہے ایک کہنا کمانچ پہ گئے ہو. یہ ایک مسلمان آدمی نے مجھے کہا. تو کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، تو اللہ ان کے اپنے کرتوتوں پہ وہ خوش رہتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں. یہ دیکھیں نا جو بھی کرتوت کرتے ہیں، یہ گند میں گھسے ہوئے ہیں، یہ ہمارا میڈیا دیکھیں یا ہمارے نشہ آور دیکھیں، شراب پینے والے دیکھیں اور گندگی میں گھسنے والے دیکھیں، وہ سارے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑا کمال کرتے ہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. وَكَذَلِكَ ایک اور بات اللہ پاک تشریح کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ مکہ میں. مکہ میں تھوڑے سے مسلمان ہیں، بڑے بڑے سردار اسلام کے قریب نہیں آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوریجنل ساتھی کمزور لوگ تھے، یہ عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل، یہ ابو سفیان، یہ سارے نہیں آئے. ابو سفیان کو تو پھر اللہ پاک نے توفیق دے دی نا بعد میں، لیکن یہ عتبہ شیبہ، یہ بڑے بڑے ابو جہل، یہ تو نہیں آئے. ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، بڑے بڑے سردار. تو اللہ پاک کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، ایسے ہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، ہم نے کیا ہے، فی کل قریۃ، ہر قریہ میں، ہر بستی میں یہی کام کرتے ہیں جہاں نبی آتا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ جعلنا، ہم نے کیا ہے، اکابر مجرمیہا، اکابر بڑے، یہ بڑے سرداروں کو ہم نے ان کو اکابرہ کو، اچھا جعلنا کا فاعل کون ہے؟ جعلنا، ہم نے کیا. اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے. اچھا یہ بھی پہلے بھی شاید ذکر کیا، ایسے جو یہ کام ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو اللہ نے ان کو دل بند کر دیے. ان چیزوں کی اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے، وہ اللہ کے اپنے اصول ہیں، سنت اللہ ہے. اللہ پاک نے ایک انسان کو آزادی دے دی ہے عمل کی، اس پہ آزادی دیتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پکڑ کے ادھر نہیں لاتا. اللہ پاک سمجھاتا ہے، نبی بھیجتا ہے، اندر سے اللہ پاک نے اس کو ضمیر بھی دیا ہوا ہے، فَعَلَّمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، عقل بھی دی ہوئی ہے، نبی بھی بھیج دیتا ہے لیکن زور سے پکڑ کے نہیں لاتا. ان ساری چیزوں کے باوجود بھی جو اکڑ کے رہے نا، تو پھر اللہ اس کو اپنی اس سنت کے مطابق ان کو اللہ پاک پھینک دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ختم اللہ اس کی. تو یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اکابر، بہت سی بستیوں میں اس قسم کے عتبہ شیبہ ابو جہل قسم کے اکابر کو پہلے بھی بستیوں میں ہم نے اکابرہ مجرمیہا، ان بستیوں کے مجرم بنایا ہوا تھا. مجرمیہا، اچھا اس لفظ کو بھی دیکھ لیں، مجرمون جمع ہوتا ہے نا، مجرم کی جمع مجرمون ہوتا ہے، اس کو جب نسب میں لے جائیں گے مجرمین بنتا ہے. مجرمین اس جگہ کے مجرمین، اس بستی کے مجرمین، مرکب اضافی بنائے گا تو نون گر جاتا ہے، کس کا مضاف کا نون گرتا ہوتا ہے.
تو اس کا مجرمین کا نون گرا ہے ہا بستی کے لیے کہ ان کے، اور یہ نصب میں کیوں گیا ہے کہ یہ مفعول ہے، پیچھے آنا، اس کام کرنے کے ان اکابر کو کیا بنایا ہے؟ مجرم بنایا ہے، لیم کروفیہ، تاکہ وہ اپنے مکر کرتے رہیں، اپنی تدبیریں لڑاتے رہیں۔ اللہ پاک یہی کرتا ہے ان کو، جب اس کو کہتے ہیں مہلت دینا، اس کو یہ بھی کہتے ہیں اللہ پاک نے ان کو مہلت دے دی ہے اپنی بستی میں ان مجرموں کو، کہ وہ اپنے مکر و فریب، اپنی تدبیریں جو ہیں وہ کرتے رہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، وہ کرتے رہیں۔ وما یمکرون، اللہ پاک پھر اپنا ورڈکٹ دے رہے ہیں، یہ جو تدبیریں کریں گے نا، وما یمکرون، یہ مکر و فریب جو کریں گے، کس لیے؟ الا بانفسہم، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائیں گے۔ انہیں سمجھ، وما یشعرون، انہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنے مزے تو کر رہے ہیں کہ ہم یہ کمال کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے خلاف ہی یہ کچھ کر رہے ہیں۔ وہ خلاف یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی آخرت ان کی تباہ ہو رہی ہے۔ وما یمکرون، اور یہ تدبیریں جو نہیں کرتے، الا بانفسہم، اپنی جانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور سمجھتے بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، یہ بھی اسی کانٹیکس میں بات ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آتی ہے ان کے پاس، جب بھی آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی یا آیت، قرآن نازل ہوتی ہے، قالو، وہ کہتے ہیں، یہی اکابر جو ہیں، یہ مجرم جو ہیں، یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لن جب لگ جاتا ہے مضارع کے ساتھ، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے، حتیٰ، یہاں تک کہ نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، نوتا، نوتی ہم دیتے ہیں، نوتا ہمیں دیا جاتا ہے، نوتا ہمیں دیا جائے، مثلا ما اوتی رسول اللہ، جو رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ رسولوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ رسولوں پہ وحی آتی ہے، رسولوں کو نبوت کا تاج پہنایا جاتا ہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ پاک ان سے معجزات صادر کرواتا ہے، سب یہ ساری رسولوں کو دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں، عتبہ بڑا سردار، شیبہ بڑا سردار، ابو الحکم بڑا سردار، سفیان بڑا سردار، اتنے بڑے بڑے سرداروں میں کسو اللہ پاک نے نہیں چنا۔ اور بھی ہے نا، وہ کہتے تھے نا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیمۃ، ایسے ہی ہے نا کہ یہ قرآن ان دو بڑی بستیوں کے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ ایک محمد ملا تھا، وہ یہ کہتے تھے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اپنے، لیکن دنیاوی لحاظ سے سرداری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی نا۔ تو ان سردار، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اور اس کو نبی بنا، وہ یہ بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہ جو رسولوں کو اللہ نے دیا، جب تک ہمارے پاس، کیا مطلب ہے؟ نبوت کا تاج ہمیں پہنایا جائے گا، یا اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، ہمیں بھی نظر آئیں، ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہی آتی ہے، ہم پہ کیوں نہیں آتی؟ وہ یہ کہتے ہیں۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ واللہ، یہ درمیان میں اللہ پاک اس کی جواب دے کے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے مکر کر رہے ہیں۔ آگے کیسے عند اللہ عذاب شدید بما کانوا یمکرون، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ صرف اس کی مکر ہی کر رہے ہیں، ایسے باتیں ہی بنا رہے ہیں، انہوں نے ایمان لانا نہیں ہے، ایسے ہی باتیں بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کیوں نہیں یہ وحی نازل، بڑے لوگوں پر۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ پاک اس پہ کہہ رہے ہیں اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ حیث، کیسے، یجعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا، رسالتہ، اپنی رسالت کا فیصلہ تو وہ خود کرتا ہے کہ میں نے کس کو رسالت دینی ہے۔ یا تو یہ تو وہابی چیز ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تو چن کے اپنے بندے کو رسالت دیتا ہے، نہ کسی کی محنت پر دیتا ہے، نہ کسی عبادت پر دیتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو چن کر، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے کہ کس کو رسالت دیتا ہے، ہر اہر غیرے کو نہیں دیتا کہ یہ، اس لحاظ سے تو اللہ پاک کے حساب سے یہ اہر غیرے ہیں، عتبہ شیبہ جو ابھی ہیں، یہ تو گدے گھوڑے ہیں کہ ان کے اوپر ہم کیوں ڈال دیں کچھ۔ تو یہ اللہ پاک اپنی رسالت کو کرنے کا نظام خوب جانتا ہے۔ اور پھر سیصیب الذین اجرموا، اجرموا جرمہ، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، سیصیب، سا ان قریب، یصیبو، اصاب یصیبو، کوئی بات پہنچنا، مصیبت بھی اسی ہے، مصیبت پہنچنا، سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے ظلم کیا، کیا پہنچے گا؟ سیصیبو مذکر کا صیغہ ہے، تصیبو نہیں ہے۔ صغار، صغار ذلت، صاد غین را، یہ صغیر جو چھوٹا کہتے ہیں نا،
صغیرہ یصغر چھوٹا بنانا مطلب ذلیل کرنا. چھوٹا بنانے کا مطلب ہے کہ وہ بڑی چھوٹی بات کی ہے یار. ہم کہتے ہیں نا بڑا چھوٹا آدمی ہے مطلب ذلیل آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, خوب عزت والا آدمی ہے. تو صغار تو ہم عنقریب ان کو ملے گی ذلت ملے گی عند اللہ, اللہ کی طرف سے ان کو ذلت مسلط ہوگی. وعذاب شدید اور شدید عذاب ملے گا بما کانوا یمکرون, جو کچھ یہ مکر کر رہے ہیں, جو کچھ یہ دلیلیں کر رہے ہیں, جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں, یہ جو اوپر بھی بات کی ہے یہ بھی ان کا مکر ہی ہے. اس پہ اللہ پاک ان کو عنقریب پکڑے گا. تو اللہ پاک کا وہ اپنی ورڈ دیکھتے ہیں, اللہ کا جو نظام ہے, جو سنت ہے اللہ پاک کی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, اللہ پاک جس کا ارادہ کرتا ہے, یرید ارادہ یرید, یہ پہلے بھی شاید بیان کیا, یرید کیسے بنا, ارادہ سے یریدو بنتا ہے نا, اس کے ساتھ جب من لگتا ہے تو یریدو کے آخر والا دال کے اوپر جزم لگتا ہے, تو یا کے اوپر بھی جزم ہے, دال کے اوپر بھی جزم ہے, پڑھنا مشکل ہو جائے گا. یریدو پہ یریدو کا من لگانے سے دال کے اوپر پیش جو ہے وہ جزم میں کنورٹ ہوتی ہے, یا کے اوپر جزم ہے اس لیے یا کو گرا یرید رہ جاتا ہے, تو اس کو جب آگے ملاتے ہیں تو زیر فَمَن يُرِدِ اللَّهُ, جس کا اللہ پاک ارادہ کر لے, یہ چاہ لے, ان یہدیہو کہ اس کو ہدایت دے لے. یہ ان کی وجہ سے یا دی, یہ یا کے اوپر زبر لگی ہے. ان جو ہے مضارع کو منصوب کرتا ہے, اور جو پچھلا ہے من جو ہے وہ مجزوم کرتا ہے. چلیں, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ, جو ارادہ, جو اللہ پاک جس کا ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت دے دے, ان یہدیہو کہ اس کو ہدایت دے, یشرح صدرہ للاسلام, کھول دیتا ہے اس کے دل کو, سینے, اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. یہ اللہ کی سنت ہے, جو اپنے یہدی الیہ من اناب, جو اللہ کی طرف جھکتا ہے, اللہ اس کے ساتھ یہ ولم, یہ سنت اللہ ہے. یہ اللہ کے وہ تکوینی نظام, اس کی سنت یہی ہے کہ جب اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, ان کے لیے اللہ پاک یہ معاملہ کھول دیتا ہے, اس کا سینہ کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ, اور جس کا ارادہ کرے, ان يُضِلَّهُ, اس اپنی سنت کے مطابق, اپنے تکوینی وہ مشیت جس کو کہتے ہیں, جو اس نے اللہ پاک نے قانون بنائی ہوئی ہے, جس کو گمراہ کرنا ہو, یجعل صدرہ ضیقاً, اس کے سینے کو ضیقاً, ضیق اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, تنگ, یجعل صدرہ, اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں, حرجن یہ کوئی جگہوں پہ جھاڑ جنکار ہو نا, جھاڑیاں لگی ہوں, جگہ ہی نہ ہو, تھوڑی تنگ جگہ ہو, اس کو حرج کہتے ہیں. جھاڑ جکار کسی جگہ پہ, کسی میدان میں, کسی جنگل میں لگی ہو, جگہ درمیان میں تھوڑی ہو, اس تھوڑی جگہ کو حرجن کہتے ہیں. تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں, حرجن, وہ دونوں کو ملا کر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے, کانما, گویا کہ, کانما جیسا کہ, یہ ایسے ہے, یصعد فی السماء, یصعد, صاد عین دال, سعادہ, سعادہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا, ایسے چڑھنا اوپر, کوئی بھی اوپر چڑھنے کو سعادہ کہتے ہیں. اس کو باب تفاعل میں ڈال کے اس پہ بنتا ہے یصعد, بہت زور سے چڑھنا, محنت کر کے چڑھنا, بعد تفاعل میں ڈال کے, یصعد یصعد, بہت مشکل سے پڑتا ہے, چڑھ رہا ہے, فی السماء, اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے, آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. کیا مطلب ہے, جس کا تو اللہ پاک نے دل کھولا ہوا ہے, یشرح صدرہ للاسلام, اسلام پہ چلنا اس کا آسانی ہے, وہ خوش ہوتا ہے, اس کا دل خوش ہوتا ہے. اور جس کو اللہ پاک نے اس پہ اسلام مشکل پڑتا ہے, وہ ہر بات میں تکلیف ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان کے اوپر بڑی مشکل سے چڑھائی چڑھنی پڑ گئی ہے, تو اس کا دل تنگ ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسے ایسے لوگ پھر گمراہ ہوں گے, اور جس کو اللہ پاک ہدایت دینے ہوں گے اس کا سینے کا کھول. کذالک, ایسے ہی, یجعل اللہ الرجس, رجس ناپاکی, گندگی, کذالک یجعل اللہ الرجس, ایسے ہی کر دیا اللہ پاک نے, کر دیتا ہے اللہ, رجس علی الذین لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے, تو ایسا ہی ان کو اللہ پاک گندگی میں, ناپاکی میں, گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا, اور یہ جو اللہ پاک کی طرف سے یہ جو ہدایت ہے, وہ ہادہ صراط ربک مستقیما, یہ ہادہ, یہ صراط ربک, تیرے رب کا رستہ ہے, مستقیما, سیدھا, یہ ترجمہ تو ہم نے پڑھا ہے, مستقیمہ, یہ تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات, ہم نے تفصیل کر دیا ہے, کھول کے بیان کر دیے ہیں, لقوم یذکرون, اس قوم کے لیے, یذکر جو نصیحت حاصل کر دی ہے, تذکر,
یذکرت یہ بھی ذرا تفصیل سے بنتا ہے کہ تا کو زال سے تبدیل کرتے ہیں باب افتعال میں، تو یہ باب افتعال، تو یذکرہ یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، لقوم یذکرون جو تذکر کرنا چاہتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ لہم دار السلام، ان کے لیے تو دار السلام ہے، دار السلام کیا ہے؟ جنت ہے، سلامتی والا گھر ہے دار، عند ربہم ان کے رب کے ساتھ، وہو ولیہم اور وہ ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے، ماضی استمراری جو وہ عمل کرتے اس کی بنیاد، بما یہ بما جو ہے نا باب سببیہ میں بول، سبب ان عملوں کے جو وہ کیا کرتے تھے، بما کانوا یعملون، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ اگلی آیت پہ ذرا تھوڑا سا 2 منٹ اور لوں گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن جب ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ اب یہ کن کو اکٹھا کر رہے ہیں یہ آگے پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، سارے شیاطین جن و انس کا ذکر اللہ پاک کر رہا ہے، اللہ پاک ان کو جمع کر دے گا، شیاطین جن و انس، یہ سارے کافر، سارے گمراہ، ان کو سارے ملا لیں، جن و ان کے شیاطین جو ہیں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو ہم جمع کریں گے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ محشر والا دن ہے۔ یا معشر الجن، اللہ پاک پکارے گا، یا معشر، معشر کہتے ہیں گروہ، بڑے گروہ کو معشر کہتے ہیں، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، قد تحقیق یقیناً، استکثرتم کثرت، کثرہ یکسرو، اس کے پاس الف سین تے لگائیں، کیا مطلب ہے کہ اس چیز کو چاہنا، اس کو لے لینا، ایسے ہی ہے نا، ہم نے پہلے الف سین تے جب لگتا ہے تو یہ اس کا مفہوم یہ ہو جاتے کثرت کو لے لینا، کثرت مانگ لینا، استکثرتم تم نے کثیر لوگوں کو اپنی طرف لے لیا، من الانس انسانوں میں سے، کس کو اللہ پاک خطاب کر رہا ہے؟ جنوں کی شیاطین کو، جنوں کو، یا معاشر الجن، اے گروہ جن، تم نے تو بہت سے انسانوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، اپنی طرف گھیر لیا، شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ میں ان کو اپنی طرف لے آؤں گا، من الانس بہت سے لوگوں کو لے لیا۔ اب یہ ذرا غور کریں، یہ بڑی زبردست جگہ ہے، اس میں نے کہا ذرا 2 منٹ اس کو دے دیں۔ یہ کس کو کہا ہے اللہ پاک نے؟ وقال یا معاشر الجن، جنوں کو کہا ہے، ابھی ان کو اللہ پاک جنوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اگلا ہے وقال اولیاء من الانس، جواب کون دے رہے ہیں؟ انسانوں کے وہ جن، ان کے دوست انسان، بات اللہ پاک جنوں سے کر رہا ہے کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا، قد استکثرتم کا یہی مطلب ہوا نا، انسانوں کو، اور اللہ پاک ان کو پکڑ رہا ہے کہ تم نے بہت سے انسانوں کو لے لیا۔ وہ انسان بول پڑے، وہ اطولے تھے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جلدی سے بول پڑے، اصل میں انہیں بھی تو پتہ چل گیا نا کہ ہم پھنس گئے ہیں، یہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ انسان بول پڑے اپنا کوئی بہانہ کرنے کے لیے، وقال اولیاءہم، انہی جنوں کے دوست شیطانوں انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، یا اللہ ہم نے سے بعضوں نے، انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھا ہوا، ہم بھی ان سے فائدہ، رب استمتع فائدہ اٹھانا نا، حظ اٹھانا، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، وبلغنا اور پھر ہم پہنچ گئے، اجلنا الذی اجلت لنا، یہاں پہنچ گئے جو تم نے، اللہ پاک نے جو تم مقررہ میعاد مقرر کی تھی یہاں تک پہنچانے کی، یہاں تک پہنچ، وہ اپنا بہانہ تیار کر رہے ہیں نا، بہانہ تیار کر رہے ہیں، یہ ان کی تمہید ہے، وہ ابھی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ سورہ ملک میں بھی ہے کہ اعترافوا ذنباً، وہ وہاں پہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے نا، لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف، وہاں تو اعتراف کریں گے وہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہاں تو سارے بات واضح ہو جائے گی نا۔ یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ ہم غلطی ہو گئی، اپنی غلطی بیان کر رہے ہیں۔ شیطانوں کو جب بولا نا تو انسان کھڑے تھے، انہوں نے کہا وہ پھنسے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ادھر ہی شٹ اپ کی کال دیا۔ اب دیکھیں آگے، ببادن، آگے ان کو بولنے نہیں دیا، وقال، وہ کہتے بعدنا ببادن وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، ابھی انہوں نے معافی نہیں مانگی، قال اللہ پاک النار مثواکم، بند کرو بکواس، بند کرو، تم سب کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ ان کی بات بھی پورے ہونے نہیں، علماء کہتے ہیں کہ وہ ابھی بات کر رہے ہیں نا، کوئی بہانہ، غلطی ہو گئی، کوئی معافی مانگنے، اعتراف کرنے لگے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ایسے روکا ہے،
اس کو ان کو کہا کہ بس تم کیا کہا، قالا اللہ نے کہا النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تمہارا ٹھکانہ بس جانا ہے، بس اور کوئی بات سننی نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، مثواکم تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہو گے تم، الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، یہ ذرا فرق والی آیت ہے، اس پہ اختلاف، الا ماشاء اللہ، بس یہ بات ہے کہ جس کو اللہ دوزخ میں نہ بھیجے بچا لے، عام طور پر ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ جس کو اللہ پاک دوزخ سے بچا لے اس کی بادشاہ حکومت، اس اللہ پاک ان ربک حکیم علیم، اللہ حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے کس کو بچانا ہے، اتنا ترجمہ کافی ہے۔ لیکن اسی بیس پر ذرا سا نقطہ بتا دے، اسی بیس پر بہت سے کچھ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم ان کے شاگرد جو ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ آیت شاید بتاتی ہے کہ دوزخ کو اللہ پاک کسی وقت ختم بھی کر دیں۔ آپ نے کہیں سنا ہوگا نا کہ کچھ لوگ اختلافی، ہمارے اہل سنت کا یہی ہے کہ خالدین فیہا ابدا، پیچھے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ ابدا والا ذکر ہے کہ دوزخ بھی ہمیشہ کے لیے، لیکن اس بیت پر بہرحال اس کا ترجمہ ہم کیا کہ جس کو اللہ پاک بچا لے اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، جیسے بھی اس کے پاس حکمت بھی ہے، علم بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، آخری آیت ہے، وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی نولی ولایت دیتے ہیں، دوست بناتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، سب ترجمے اس کے، نولی بعض الظالمین بعضا، بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، دوست بنا دیتے ہیں، ان کا ساتھی بنا دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، جس کے اس وجہ سے، وجہ اس کی یہ باب سبب یہ ہے، کانوا یکسبون، جو وہ کسب کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ کیا کرتے، دونوں باتیں ہیں۔ دنیا میں ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم پر حکمران مسلط وہی ہوں گے جیسے تم ہوگے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ان کے مسلط وہی ہوں گے جیسے تم ہوگے، ظالموں پر ظالم ہی مسلط ہوں گے، یہ بھی بات ہے۔ لیکن قیامت میں ان کا دوست بنا دیا جائے گا، دوزخ میں ان کو دوست بنا کے، ان کو دوزخ میں جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اس کی بیس پر اللہ پاک ان کو بھی آپس میں دوست بنا کے اکٹھا کر کے ان کو اللہ پاک دوزخ میں جمع کر دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کبھی ذکر ہوا تو اللہ ماشاء اللہ کا کہیں میں اور ذکر کروں گا، قرآن پاک میں آگے سورہ ہود کی 2 آیتیں ہیں جس کی بیس پر یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔